آئرش مسلم پیس اینڈ انٹیگریشن کونسل کے چیئرمین اور آئرش مسلم اسکالر ڈاکٹر علامہ محمد عمر القادری کا کہنا ہے کہ غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کو اسلام کا اصل پہلو دکھانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے. ڈبلن میں ہمارے نمائندے فیصل مرزا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، دیکھیے. جی، اس وقت ہم موجود ہیں اسلامک سینٹر آئرلینڈ میں ڈاکٹر علامہ عمر القادری کے ساتھ، اور یہ اس وقت یہاں آئرلینڈ میں پیس کے حوالے سے اور اسلام کی جو اشاعت کے حوالے سے بہت سا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کرائسٹ چرچ کے واقعہ کے بعد اسلام اور مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ کرائسٹ چرچ کا واقعہ جو ہے، جہاں ایک بہت بڑا سانحہ تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو رسپانس ہمیں دنیا کے اندر ملا ہے، ریئیکشن ملا ہے، اس پر ایک شعر ہے مجھے یاد آتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم نے دیکھا کہ اس عظیم قربانی کے بعد اور شہادت کے بعد لوگ جو ہیں اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور ایک طرف سے پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا اور اینٹی مسلم ریتھرک جو ہے وہ عام ہو چکا تھا اور ابھی بھی عام ہے، مگر اس کو دبانے کے لیے اور اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے مسلمان نیوزی لینڈ کے اندر، نیوزی لینڈ سے باہر جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسلام کے حوالے سے اچھا پیغام لوگوں کو پہنچانے تک اپنی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا سانحہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس سانحہ کا جو سبب تھا وہ اینٹی مسلم ریتھرک اور اسلاموفوبیا جو ہمیں میڈیا کے اندر بھی ملتا ہے، ویسٹرن میڈیا کے اندر، اور بعض ویسٹرن جو پولیٹیشینز ہیں اپنی گفتگو کے اندر انہیں وہ لیجیٹیمائز کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ڈی ہیومنائز کیا گیا، مسلمانوں کے خلاف جو ہے تعصب کی جو ہوا ہے اسے عام کی گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک نئی دہشت گردی جو ہے، نئی انتہا پسندی جو ہے وہ معرض وجود میں آئی. ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے نیوزی لینڈ میں ان کی جو حکومت، ان کے جو لیڈران سامنے آئے اور انہوں نے ایک مثال قائم کی، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان جو لیڈران ہیں انہیں بھی اپنی جو ایگزامپل وہ سامنے لانا ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کے جو پرائم منسٹر ہے ان کا جو رویہ تھا اس سے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ وہ اسلام کے زیادہ قریب ہیں بنسبت ہمارے بہت سے مسلمان لیڈران کے. تو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ایز اے قوم، ایز اے امہ خود جو ہے وہ اپنا محاسبہ کریں اور غور و فکر کریں کہ جو ویلیوز اسلام کی ویلیوز ہیں، ایکسیپٹنس، ٹالرنس، امبریسنگ آف دا ادر، ریچنگ آؤٹ ٹو دا ادر، دوسروں کو نہ صرف برداشت بلکہ ایکسیپٹ کرنا، یہ تمام ویلیوز اسلامی ویلیوز ہیں. غیر جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلمانوں کے ساتھ جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق کرنا، ان کے ساتھ برابری کا ایک جو ہے ایٹیٹیوڈ رکھنا، اپروچ رکھنا، یہ تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے سکھایا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان تعداد میں تو اتنے زیادہ ہیں، مگر حقیقی جو اسلام کا پیغام ہے، ٹالرنس کا، ایکسیپٹنس کا اور ریلیجس فریڈم کا، یہ ہمیں اپنے ممالک کے اندر نظر نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب، آئرلینڈ میں اور یورپ میں موجود مسلمانوں کے لیے ایک شارٹ میسج اس حوالے سے. ہم میں سے ہر شخص جن کا تعلق اسلام سے یا پھر پاکستان سے ہے، ہم لوگ نمائندہ ہیں اسلام کے، ہم لوگ نمائندہ ہیں پاکستان کے. تو ہم جب بھی کوئی کام کریں تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا اثر جو ہے کیا ہوگا. ہم کیا اپنے جو کنٹری ہے، اپنا ریلیجن ہے اسلام، کیا ہم اس کا اچھا امیج پروموٹ کر رہے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایوری ون آف اس از این ایمبیسڈر. ہم میں سے ہر شخص ایک سفیر ہے، اور اگر ہم یہ سمجھ کر یہاں زندگی گزاریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کو بھی ہم کاؤنٹر اٹیک کر لیں گے، اور دوسری طرف سے ہم جو پاکستانی ایک امیج ہے جو الحمدللہ آئرلینڈ میں بہت پازیٹیو ہے، ہم اس کو مزید پازیٹیو رکھنے میں، اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آپ کا شکریہ. جی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آئرلینڈ سے، اور ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف مسلمان حکمرانوں کو بلکہ عام مسلمانوں کو بھی اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا اچھا امیج پیش کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ.